اچھا لگا ایلیٹ کے خلاف بول رہی تھی، طبقہ اشرافیہ کے خلاف بول رہا تھا، مافیاز کی نشاندہی کر رہے تھے. ایک بار سینیٹر اور 6 بار غالباً قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں خواجہ صاحب. ان کا اپنا حلقہ دیکھ لیں. اچھا 8ویں بار یہ اور پیپلز پارٹی مرکز میں اقتدار میں ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون اور سندھ میں پیپلز پارٹی ریکارڈ قائم کر چکی ہے. ساؤتھ پنجاب دیکھ لیں اور سندھ کا حال دیکھ لیں. میڈم شیخ سپریم کورٹ مطلب ساتھ والی عمارت سے پہلے اس عمارت ساتھ والی عمارت کے ساتھ والی عمارت جہاں خواجہ صاحب کھڑے تھے اس عمارت کا حال دیکھ لیں. میڈم شیخ اس عمارت نے کبھی جھوٹ بولنے پر، فراڈ کرنے پر یا 2 نمبری کرنے پر یا کوئی عوام کو دھوکہ دینے پر یا کچھ کرنے پر کبھی معافی مانگی ہے؟ میڈم شیخ بھٹو کے خلاف ضیاء صاحب تھے. ضیاء صاحب مین وجہ تھے بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر میں، اور ضیاء صاحب کے ساتھ کھڑے تھے نواز شریف صاحب، یا ضیاء صاحب کی پیداوار تھے نواز شریف صاحب. یوسف رضا گیلانی کے خلاف نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے. نواز شریف صاحب نائل ہوئے تو پیپلز پارٹی کے دوسری طرف کھڑی ہو کر خوشیاں منا رہی تھی، اور بلاول کہہ رہے تھے کہ 3 نسلیں شریف خاندان کی ایکسپوز ہو چکی ہیں. جسٹس منیر برا ہے مگر جسٹس قیوم سنہری حروف میں لکھا جائے گا. میڈم شیخ یہ خواجہ صاحب کو صرف بتانا یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر آیا تھا جس کا نام مشرف تھا. 6000 ارب قرضہ چھوڑ کر وہ گیا تھا. 60 روپے کا ڈالر تھا. 18 ارب ڈالر زر مبادلہ تھا. بہترین بلدیاتی نظام اس نے دیا. الیکٹرانک میڈیا اس نے دیا. سب سے زیادہ نجکاری اس کے دور میں ہوئی. ملکی اداروں کا یہ حال تھا کہ سٹیل مل 8 ارب کے منافع میں تھی. تاریخ کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری اس کے دور میں ہوئی. دنیا کا جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی اس کے دور میں. شرح سود 4.5%، جو اب ڈبل فگر سے آگے ٹرپل فگر کی طرف جا رہی ہے. نیب کچھ بہت برا چھوڑ دیجئے، خیر اب تو 1 ارب اس کے بجٹ میں اضافہ کر دیا. انہوں نے نیب ختم کرنا تھا. نیپرا، اوگرا، نادرا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، صحت کا بجٹ ریکارڈ ساز، تعلیم کا بجٹ ریکارڈ ساز. اور مشرف صاحب کے دور میں کتنے PhDs ہوئے یہ بھی دیکھ لیجئے. زرعی قرضے اور آٹو موبائل انڈسٹری، ریل اسٹیٹ، 14 لاکھ بجلی کنیکشن، اور ملک سے باہر عزت. ملک کے اندر کیا حال تھا؟ اچھا میڈم شیخ آخری بات، وہ برا کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے آئین روندا تھا. اس نے عدلیہ کو اس کا سوا ستیہ ناس کیا تھا. اس نے پارلیمنٹ کو اپنے تابع کر لیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آج؟ انہوں نے کیا کیا ان 15 مہینوں میں؟ جو بدترین 15 مہینے ہیں اس ملکی تاریخ کے، 75 سالہ تاریخ کے، اس میں خواجہ صاحب شریک ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو تو اب ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک تقریر کر چکے ہیں، وہ بھول گئے ہوں گے. ہم اس ڈسکس کر رہے ہیں. ان کو سنجیدہ نہ لیا کریں. ان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے اور ان کی وجہ سے ہم آگے کھائی میں گریں گے.